کائنات کا یہ راز جو کئی دہائیوں سے فلکیات دانوں کی توجہ کا مرکز رہا، آج شاید ایک نئے باب کا آغاز کر رہا ہے۔ ایک ایسا سیارہ جو نہ صرف زمین سے 2.5 گنا بڑا ہے، بلکہ جو ہم سے 700 ٹریلین میل دور واقع ہے، اس پر زندگی کے آثار کی دریافت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ سیارہ K2-18b اب سائنسی دنیا کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز بن چکا ہے، جہاں کم از کم 2 کیمیائی مرکب ایسے دریافت ہوئے ہیں جو زندگی سے وابستہ ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کی تحقیق نے اس خیال کو جنم دیا ہے کہ کیا ہم اکیلے ہیں یا کائنات میں کہیں اور بھی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دریافت یقینی طور پہ فلکیات کے میدانوں میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی سوالات بھی ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ کیا یہ گیسز واقعی زندگی کی علامت ہیں یا پھر کچھ اور زمین کے زیر اثر آ کر یہ مرکب پیدا کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا K2-18b پر کوئی جاندار موجود ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سائنٹسٹ کے ذہنوں میں ابھی بھی گردش کر رہے ہیں اور جو اس تحقیقی سفر کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دریافت نہ صرف ہمیں کائنات میں زندگی کے حوالے سے نئے امکانات فراہم کرتی ہے، بلکہ کائنات کے وسیع و عریض پھیلاؤ میں ہمارے وجود کے مقام کو دوبارہ سوچنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، کائنات کے بے کنار وسعتوں میں ایک نیا راز دریافت ہوا، جہاں زندگی کے آثار کی موجودگی کے شواہد ملنے کی امید جاگی۔ کیمبرج کے سائنٹسٹ کی ٹیم نے K2-18b نامی سیارے کی فضا کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے مالیکیولز کا پتہ چلایا ہے جو زمین پر سادہ جانداروں کی موجودگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ دریافت ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے کی گئی، جو ایک ایسا تکنیکی آلہ ہے جس کی مدد سے دور دراز سیاروں کی فضا میں زندگی کے نشان تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس تحقیق کی سربراہی کرنے والے پروفیسر نکو مدھوسودھن نے اس اہم دریافت کے بارے میں کہا کہ یہ شواہد سب سے ٹھوس ہیں اور اس کے بعد وہ امید رکھتے ہیں کہ مزید اعداد و شمار کی مدد سے اس کی تصدیق جلد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پہ 1 سے 2 سال میں اس سگنل کی تصدیق ہو سکے گی اور یہ علم فلکیات میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ لیکن اس تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریافت کی تصدیق کے لیے مزید ڈیٹا کی ضرورت ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کائنات میں زندگی کے آثار کی تلاش میں ہم ایک نیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ دریافت اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور بھی زندگی کے آثار موجود ہیں۔ K2-18b جو زمین سے 2.5 گنا بڑا اور ہم سے 700 ٹریلین میل دور واقع ایک نئی حیران کن دریافت بن چکا۔ کیمبرج گروپ کے ماہرین نے اس سیارے کی فضا میں جن 2 مالیکیولز کا پتہ لگایا ہے وہ ایسے کیمیائی مرکب ہیں جنہیں ڈیمیتھائل سلفائڈ اور ڈیمتھائل ڈائی سلفائڈ کہا جاتا ہے۔ یہ گیسیں سمندری فائٹو پلانکٹن اور بیکٹیریا کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیارے کی فضا میں زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے سربراہ کی اس دریافت کے اوپر حیرت کا اظہار بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک مشاہدے کے دوران اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسز دکھائی دیتی ہیں جو زمین پر موجود مقدار سے ہزاروں گنا زیادہ، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ گیسز واقعی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ K2-18b ایک زندہ سیارہ ہو سکتا ہے۔ پروفیسر نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ K2-18b پر زندگی موجود ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کہکشاں میں زندگی کا وجود بہت عام ہے، اور یہ کائنات میں زندگی کے تلاش کے حوالے سے ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ یہ دریافت نہ صرف ہمارے سیارے کے بارے میں ہماری تفہیم کو بدل سکتی ہے، بلکہ کائنات کے وسیع تر رازوں کو بھی بے نقاب کر سکتی ہے۔ اس مرحلے پر پروفیسر کی ٹیم اور دیگر ماہرین فلکیات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس دریافت کے بارے میں بہت سارے اگر اور مگر موجود ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک ان نتائج کو کسی حتمی دریافت کا دعویٰ نہیں سمجھا جا سکتا، اور سائنس میں کسی دعوے کے لیے تقریباً 99.99999% یقین کی ضرورت ہوتی ہے، جسے سائنسی اصطلاح میں 5 سگما کہا جاتا ہے۔ موجودہ نتائج صرف 3 سگما پر ہیں، جو ایک بہت بڑی مقدار ہے، لیکن سائنسی برادری کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ نتائج 18 ماہ پہلے کی حاصل کرتا 68% کے نتائج سے کہیں بہتر ہے، جنہیں اس وقت زیادہ شکوک و شبہات کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ایڈنبرا یونیورسٹی کی پروفیسر کیتھرین ہیمنز اور اسکاٹ لینڈ کے ماہر فلکیات رائل کے مطابق حتیٰ کہ اگر کیمبرج کی ٹیم 5 سگما کے نتائج حاصل کرتی ہے تو بھی یہ حتمی ثبوت نہیں بنے گا کہ اس سیارے پر زندگی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ گیسز کی موجودگی یقین دہانی کا باعث بن سکتی ہے، پھر بھی سوال یہ باقی رہتا ہے کہ ان گیسز کی اصل وجہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ زمین پر یہ گیسز سمندر میں موجود جراثیموں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجنبی سیارے پر زندگی کے آثار ہیں۔
कायनात में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं और हम नहीं जानते कि उस सैयारे पर ऐसी क्या अर्जियाती सरगर्मियां हो सकती हैं जो ये मॉलिक्यूल्स पैदा कर रही हैं। कैम्ब्रिज की टीम इस बात से इत्तफाक करती है और दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आया ये मॉलिक्यूल्स लेबॉर्ट्री में तैयार किए जा सकते हैं ताकि मजीद इस पर तहकीकात की जा सके। और दीगर तहकीकी ग्रुप्स ने K2-18b से हासिल करदा एदाद-ओ-शुमार के लिए मुतबादिल वजाहतें पेश की हैं। ना सिर्फ ये कि इस बात पर साइंसी बहस जारी है कि आया DMS और DMDS मौजूद हैं, बल्कि सैयारे की साख्त के बारे में भी मुख्तलिफ आ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह ख्याल है कि उस सैयारे पर एक वसी माया समंदर हो सकता है जिसका इशारा K2-18b की फजा में अमोनिया की अदम मौजूदगी से मिलता है। एक नजरिया यह भी है कि नीचे मौजूद पानी का बड़ा हजम अमोनिया को जज़ब कर लेता है जिससे गैस फजा में नजर नहीं आती। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑलिवर शार्टल का कहना है कि इसकी वजाहत पिघली हुई चट्टान के समंदर से भी की जा सकती है जो जिंदगी के मुमकिन वजूद को रोक सकता है। उनके मुताबिक दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारों के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो सिर्फ रोशनी की छोटी मिकदार से आता है जो उनकी फजा की झलक दिखाई देती है। इसलिए ये एक नाकाबिल यकीन हद तक कमजोर सिग्नल है जिसे हमें ना सिर्फ जिंदगी की अलामात के लिए बल्कि हर चीज के लिए परखना पड़ रहा है। नासा के एमएस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर निकोलस वोगान ने अदाद-ओ-शुमार की एक और तशरीह पेश की जिसमें बताया गया कि K2-18b एक मट्टी गैस जाइंट है, या फिर आप ये भी समझें कि मिनी गैस जाइंट भी है जिसकी कोई सतह ही नहीं है। और प्रोफेसर मधुसूदन इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर उन्हें साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देना है तो अभी एक साइंसी पहाड़ चढ़ना बाकी है, लेकिन उनका मानना है कि वो और उनकी टीम सही रास्ते के ऊपर है। उनका कहना है कि आज से कई दहाइयों बाद जब हम पीछे मुड़कर इस वक्त का जायजा लेंगे जब जिंदा कायनात वजूद में आई थी, ये एक अहम लम्हा हो सकता है जब ये बुनियादी सवाल सामने आ जाए कि आया हम कायनात में अकेले हैं या नहीं। अब इस ज़िमन के अंदर माजी को अगर परखा जाए तो माजी में बेशुमार तहकीकें हुई। मरीख के ऊपर जिंदगी के आसार खोजने की कोशिश की गई, चांद के ऊपर जिंदगी बसाने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ और सैयारों का रुख किया गया जिनका फासला सूरज से दूर था और जिनकी हिद्दत कम थी। इसी ज़िमन के अंदर एक तरफ जब वहां पे जिंदगी के आसार ढूंढने की कोशिश में लोग उतरे भी हैं, चांद के ऊपर उतरकर जिंदगी के आसार ढूंढने की कोशिश की गई और अभी तक उसका जो मरहला है वो तकमील के मराहिल को उबूर नहीं कर चुका। तो इसी ज़िमन के अंदर एक नई तहकीक उस सैयारे तक जिंदगी के पहुंचाने या वहां से आसार इस ज़मीन तक पहुंचाने के लिए तगोदो के मुतरादिफ हैं। अब इस ज़िमन के अंदर मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे जो हैं वो उसी समत का रुख करेंगे। ऐसा ही एक वक्त के जब बिग बैंग थ्योरी एक बनाई गई और उसी की इख्तरा को आगे शामिल किया गया तो बेशुमार मवाक़ों के ऊपर बिग बैंग थ्योरी के बेशुमार निकात को रद्द भी किया जाता है। तो यह भी मुमकिनात में से है कि जिन निकात को रद्द किया गया है उनके शवाहिद कहीं और पे दरियाफ्त हो जाएं और जब वो शवाहिद दरियाफ्त हों तो उसके नताइज मुख्तलिफ देखने को मिले। उन्हीं नताइज की बुनियाद के ऊपर तमाम प्रोफेसर्स, तमाम तहकीकाती इदारे उन तमाम सैयारों की इस वक्त खोज के अंदर मौजूद हैं कि अगर आबादी इस ज़मीन के ऊपर बढ़ती है और हमें अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ ज़राए तलाश करने हैं तो उन्हीं ज़राए में से ये भी एक ज़रिया हो सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।